زبان کی مہارتیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں۔ سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، مطلب سیدھی سی بات ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس اردو تدریس یعنی پیڈاگوجی کے کچھ نوٹس ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ان 4 بظاہر سادہ مہارتوں کے پیچھے ایک پوری ساخت، ایک پورا نظام چھپا ہوا ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا مشن صرف ان مہارتوں کی تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ اس چھپے ہوئے نظام کو سمجھنا ہے۔ ہم یہ جانیں گے کہ ان مہارتوں کو کن گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، خاص طور پر معلومات لینے یعنی ان پٹ اور معلومات دینے یعنی آؤٹ پٹ کے درمیان کیا فرق ہے۔ یہ وہ باریکیاں ہیں جو آپ دیکھیں صرف تدریسی امتحانات میں ہی نہیں، بلکہ کسی بھی زبان کو مؤثر طریقے سے سیکھنے کا راز بھی انہی میں ہیں۔ تو چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو ان نوٹس میں سب سے پہلے ایک مخفف ایک ایکرونیم پر بہت زور دیا گیا ہے، LSRW۔ یہ کیا ہے اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ دراصل زبان سیکھنے کے سفر کا ایک نقشہ ہے۔ یہ ان 4 بنیادی مہارتوں کی وہ ترتیب ہے جس سے ایک انسان، کوئی بھی انسان، اپنی پہلی زبان یعنی مادری زبان بالکل قدرتی طور پر سیکھتا ہے۔ قدرتی طور پر؟ جی۔ ایل سے مراد ہے لسننگ یعنی سماعت یا سننا، ایس ہے اسپیکنگ بولنا، آر کا مطلب ریڈنگ یعنی پڑھنا، اور آخر میں ڈبلیو یعنی رائٹنگ یا تحریر۔ اچھا۔ آپ سوچیں، ایک بچہ پہلے مہینوں تک صرف سنتا ہے نا، صرف لسننگ، پھر وہ ٹوٹی پھوٹی آوازوں سے بولنے کی کوشش کرتا ہے، اسپیکنگ، اسکول جا کر وہ حروف کو پہچاننا اور پڑھنا سیکھتا ہے، ریڈنگ، اور سب سے آخر میں وہ اپنے خیالات کو لکھنا شروع کرتا ہے، رائٹنگ۔ تو یہ ایک بالکل قدرتی اور نفسیاتی ترتیب ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ آپ نے اسے قدرتی ترتیب کہا۔ تو کیا یہ ترتیب دوسری زبان سیکھتے ہوئے بھی اتنی ہی اہم ہے؟ کیونکہ اکثر زبان سکھانے والے ادارے تو پہلے دن سے ہی لکھوانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں روایتی اور جدید تدریسی طریقوں میں فرق آ جاتا ہے۔ بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ دوسری زبان سیکھنے کا عمل بھی اگر اسی قدرتی ترتیب پر چلے تو زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ مطلب، پہلے زبان کو زیادہ سے زیادہ سنو، پھر بولنے کی کوشش کرو، اور اس کے بعد پڑھنے اور لکھنے پر آؤ۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، روایتی کلاس رومز اکثر اس ترتیب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سیکھنے کا عمل غیر فطری اور ظاہر ہے مشکل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ترتیب خود ایک بہت بڑا نقطہ ہے، لیکن نوٹس کے مطابق یہاں بات اصل میں دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ہم ان 4 مہارتوں کو ان کے کام کے لحاظ سے الگ الگ کھانوں میں بانٹتے ہیں تو یہ درجہ بندی کیا ہے؟ جی، اور یہ اس پورے موضوع کا آپ کہہ سکتی ہے سب سے اہم حصہ ہے۔ ان 4 مہارتوں کو ہم 2 بڑے گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا گروپ ہے تحصیلی یا اغذی مہارتیں، انگریزی میں ریسیپٹیو سکلز۔ ریسیپٹیو، جیسے کسی چیز کو ریسیو کرنا، وصول کرنا۔ بالکل، اور دیکھیں، اردو اور ہندی کے ناموں میں بھی یہی مطلب چھپا ہے۔ تحصیلی اور حصولی دونوں لفظ حاصل کرنے سے نکلے ہیں، یعنی کچھ لینا۔ اغذی لفظ اغذ کرنے سے ہے، یعنی کسی چیز سے کوئی مطلب نکالنا۔ اسی طرح ہندی کا لفظ گرہناتمک کوشل ہے، جس میں گرہن کا مطلب بھی کسی چیز کو قبول کرنا یا گراسپ کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ سارے نام ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، معلومات کو باہر سے اپنے اندر لینا۔ یہ زبان کا ان پٹ پہلو ہے۔ تو اس گروپ میں کون سی 2 مہارتیں آئیں گی؟ ظاہر ہے وہ جن میں ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں، یعنی سننا اور پڑھنا۔ بالکل درست، سننا لسننگ اور پڑھنا ریڈنگ، یہ دونوں تحصیلی مہارتیں ہیں۔ جب کوئی لیکچر سن رہا ہے یا یہ گفتگو سن رہا ہے یا جب کوئی کتاب یا اخبار پڑھ رہا ہے تو وہ معلومات کو اپنے ذہن میں داخل کر رہا ہے۔ لیکن کیا یہ ایک غیر فعال یعنی پیسو عمل ہے؟ مطلب کیا ہم صرف بیٹھے معلومات وصول کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ پڑھتے یا سنتے ہوئے دماغ تو پوری طرح متحرک ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے۔
یہ ہرگز غیر فعال عمل نہیں ہے۔ معلومات کو سمجھنے، اس کا تجزیہ کرنے، اسے یاد رکھنے کے لیے دماغ کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اسے تحصیلی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس عمل میں آپ خود کوئی نئی زبان یا نئے جملے تخلیق نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ کسی اور کے تخلیق کردہ خیالات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ آپ معلومات کے وصول کنندہ ہیں، ریسیور ہیں، تخلیق کار، کریٹر نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت واضح ہو گیا۔ یہ معلومات کو اندر لانے کے دو راستے ہیں، کانوں سے یعنی سننا اور آنکھوں سے یعنی پڑھنا۔ تو اب سکے کے دوسرے رخ پر آتے ہیں، اپنے خیالات کو باہر بھیجنے کا عمل۔ اسے کیا کہیں گے؟ جی، اور یہ وہ گروپ ہے جہاں زبان سیکھنے کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ اس گروپ کو تخلیقی یا تعمیری مہارتیں کہتے ہیں، انگریزی میں پروڈکٹیو سکلز، یعنی وہ مہارتیں جن میں آپ کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں، کچھ تخلیق کر رہے ہیں۔ ہندی میں سے رچناتمک کوشل کہتے ہیں، یعنی جس میں کچھ رچنا کی جائے۔ یہ زبان کا آؤٹ پٹ پہلو ہے، اور اس میں باقی دو مہارتیں شامل ہوں گی، بولنا اور لکھنا۔ جی ہاں، اسپیکنگ اور رائٹنگ۔ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں یا کوئی ای میل لکھتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں موجود خیالات کو الفاظ اور جملوں کی شکل دے کر باہر کی دنیا میں پیش کرتے ہیں۔ آپ زبان کو استعمال کر کے کچھ نیا بنا رہے ہیں، کچھ تعمیر کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر زبان سیکھنے والے مار کھاتے ہیں۔ وہ فلمیں دیکھ کر یا کتابیں پڑھ کر بہت کچھ سمجھ تو لیتے ہیں، لیکن جب خود بولنے یا لکھنے کی باری آتی ہے تو الفاظ نہیں ملتے۔ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے، اور اس کی وجہ اسی تحصیلی اور تخلیقی مہارت کے فرق میں چھپی ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنا 90% وقت تحصیلی مہارتوں پر صرف کرتے ہیں۔ وہ گانے سنتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، مضامین پڑھتے ہیں، لیکن وہ تخلیقی مہارتوں کی مشق نہیں کرتے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص کرکٹ کے سارے میچ دیکھے، تمام قوانین سیکھ لے، کامنٹری سنے، لیکن خود کبھی بلہ اٹھا کر میدان میں پریکٹس نہ کرے۔ تو جب اصل میچ کا وقت آئے گا تو کیا وہ کھیل پائے گا؟ کبھی نہیں، وہ تو پہلی ہی گیند پر آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ تو بہت زبردست مثال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے ان پٹ اور آؤٹ پٹ، یعنی تحصیلی اور تخلیقی، دونوں مہارتوں میں توازن بہت ضروری ہے۔ بالکل، صرف معلومات حاصل کرتے رہنا کافی نہیں، اسے استعمال کرنے کی مشق بھی کرنی ہوگی۔ روانی، فلوئنسی تحصیلی مہارتوں سے نہیں آتی، وہ تخلیقی مہارتوں سے آتی ہے۔ سمجھنا پہلا قدم ہے، لیکن اظہار کرنا آخری منزل ہے۔ یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی تقسیم تو زبان سیکھنے کے پورے عمل کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن ان نوٹس میں ایک اور درجہ بندی کا بھی ذکر ہے جو مجھے پہلی نظر میں تھوڑی عجیب لگی، ابتدائی اور ثانوی مہارتیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ایک اور دلچسپ پرت ہے۔ ابتدائی مہارتیں یا پرائمری سکلز وہ ہیں جو ایک انسان کسی بھی قسم کی رسمی تعلیم یا سکولنگ کے بغیر قدرتی طور پر سیکھتا ہے۔ اس گروپ میں سننا اور بولنا شامل ہیں۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مہارتیں ہمیں اسکول میں باقاعدہ سکھائی جاتی ہیں، یعنی پڑھنا اور لکھنا، وہ دراصل ثانوی ہیں، اور جو ہم خود ماحول سے سیکھتے ہیں وہ بنیادی ہیں۔ یہ تو سوچنے کا ایک بالکل الٹا طریقہ ہے۔ عام طور پر تو ہم اسکول کی تعلیم کو ہی بنیادی سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے یہ فرق اتنا اہم ہے۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ ماخذ میں ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ گاؤں کا ایک ان پڑھ آدمی بھی سن سکتا ہے اور بول سکتا ہے۔ اس کے لیے اسے اسکول جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کو سنتا ہے اور ان کی نقل کر کے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صلاحیت تو انسان کے سماجی ارتقاء کا حصہ ہے۔ یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے۔ بات چیت انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور اسی منطق کے تحت پڑھنا اور لکھنا ثانوی یعنی سیکنڈری مہارتیں ہوگی، کیونکہ یہ انسان نے تہذیب کے سفر میں بعد میں ایجاد کی ہیں۔ کوئی بھی بچہ خود بخود حروف تہجی پہچاننا یا گرامر کے اصول سیکھ کر لکھنا شروع نہیں کر دیتا۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ نظام، ایک استاد، ایک اسکول کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ سکھائی جانے والی مہارتیں ہیں، قدرتی طور پر حاصل ہونے والی نہیں۔ اسی لیے انہیں ثانوی کہا جاتا ہے۔ وہ ابتدائی مہارتوں پر ہی تعمیر ہوتی ہیں۔ آپ بولے بغیر لکھنا نہیں سیکھ سکتے، یا آوازوں کو سنے بغیر پڑھنا نہیں سیکھ سکتے۔ تو اس سے ایک زبان سیکھنے والے کو کیا سبق ملتا ہے؟
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی نئی زبان کو سیکھتے ہوئے پہلے صرف سننے اور بولنے پر توجہ دینی چاہیے اور کتابوں کو بعد کے لیے چھوڑ دینا چاہیے؟ ایک طرح سے ہاں، بہت سے جدید زبان کے پروگرام اسی فلسفے پر مبنی ہے جسے امرجنسی کہتے ہیں۔ وہ آپ کو پہلے دن سے ہی زبان میں ڈبو دیتے ہیں تاکہ آپ قدرتی طور پر سننا اور بولنا سیکھ سکیں۔ اچھا۔ روایتی طریقے جو گرامر کے اصولوں اور لکھنے سے شروع ہوتے ہیں، دراصل ثانوی مہارتوں کو پہلے سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ سیکھنے کے قدرتی عمل کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ سالوں تک گرامر پڑھنے کے باوجود ایک جملہ بھی ٹھیک سے نہیں بول پاتے۔ واہ! تو اب ہمارے پاس ایک مکمل تصویر ہے۔ 4 مہارتیں LSRW، ان کی 2 قسمیں ہیں کام کے لحاظ سے: تحصیلی یعنی ان پٹ، جس میں سننا اور پڑھنا ہے، اور تخلیقی یعنی آؤٹ پٹ، جس میں بولنا اور لکھنا ہے۔ اور پھر ایک اور تقسیم ہے سیکھنے کے طریقے کے لحاظ سے: ابتدائی یعنی قدرتی، وہ ہیں سننا اور بولنا، اور ثانوی یعنی سکھائی جانے والی، جو ہے پڑھنا اور لکھنا۔ نوٹس میں ایک ٹاپر سمری ٹیبل بھی دیا گیا ہے جو ان تمام باتوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے، جو یاد رکھنے کے لیے بہترین ہے۔ کیوں نہ اب اس فریم ورک کو کچھ عملی مثالوں پر لاگو کر کے دیکھیں؟ نوٹس میں ایک ایکٹیو ریکال کوئز ہے۔ میں کچھ منظر نامے پیش کرتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تصورات ان پر کیسے فٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سوال: اگر کوئی شخص اخبار پڑھ رہا ہے تو یہ کون سی مہارت ہے، تحصیلی یا تخلیقی؟ یہ واضح طور پر تحصیلی یعنی ریسیپٹیو مہارت ہے، کیونکہ وہ شخص معلومات حاصل کر رہا ہے، اسے اپنے اندر لے رہا ہے، وہ خود کچھ تخلیق نہیں کر رہا۔ یہ دلچسپ ہے کیونکہ اخبار پڑھنے کے فوراً بعد انسان اکثر اس پر اپنی رائے بناتا ہے یا کسی سے اس پر بحث کرتا ہے، جو کہ ایک تخلیقی عمل ہے۔ تو گویا ایک تحصیلی عمل ایک تخلیقی عمل کو جنم دے سکتا ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ یہ دونوں الگ تھلگ نہیں ہیں۔ اچھا ان پٹ ہی اچھے آؤٹ پٹ کی بنیاد بنتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ اور معیاری مواد پڑھیں گی اور سنیں گی، اتنا ہی بہتر آپ بول اور لکھ سکیں گی۔ بالکل۔ اچھا، دوسرا سوال: کن 2 مہارتوں کو ابتدائی مہارتیں، پرائمری سکلز کہا جاتا ہے؟ یہ ہے سننا اور بولنا، کیونکہ یہ وہ مہارتیں ہیں جو ہم رسمی تعلیم کے بغیر اپنے ماحول سے قدرتی طور پر سیکھتے ہیں۔ بہترین۔ اور آخری سوال: تخلیقی مہارتوں یعنی پروڈکٹیو سکلز میں کون سی 2 مہارتیں شامل ہیں؟ اس میں وہ مہارتیں شامل ہیں جن میں ہم زبان پروڈیوس کرتے ہیں، یعنی بولنا اور لکھنا۔ یہ وہ 2 مسلز ہیں جنہیں ہمیں سب سے زیادہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہ ساری درجہ بندی سمجھ لی، اس کی عملی اہمیت کیا ہے؟ یہ صرف تھیوری ہے یا اس سے کسی کی زندگی میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ نہیں، اس کی اہمیت بہت گہری اور عملی ہے۔ یہ فریم ورک صرف اساتذہ یا امتحان کی تیاری کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ کسی بھی زبان سیکھنے والے کے لیے ایک تشخیصی آلہ، ایک ڈائگنوسٹک ٹول ہے۔ اس کی مدد سے آپ اپنی کمزوریوں کو پہچان سکتی ہیں۔ اچھا۔ اگر کسی کو انگریزی بولنے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ خود سے پوچھ سکتا ہے، کیا میں بولنے کی یعنی تخلیقی مہارت کی کافی مشق کر رہا ہوں یا میں صرف فلمیں ہی دیکھتا رہتا ہوں؟ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ زبان کے صارف ہیں، کنزیومر ہیں یا تخلیق کار، کریٹر۔ یہ فریم ورک آپ کو اپنے سیکھنے کے عمل کو متوازن کرنے میں مدد دیتا ہے تاکہ آپ صرف ایک پہلو پر محنت کر کے تھک نہ جائیں۔ یعنی یہ خود کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ اپنا وقت اور توانائی کہاں لگا رہے ہیں۔ بالکل، اس سے آپ اپنے لیے بہتر حکمت عملی بنا سکتی ہیں۔ اگر کسی کا آؤٹ پٹ کمزور ہے تو وہ جان بوجھ کر بولنے اور لکھنے کے مواقع پیدا کرے گا۔ اگر سمجھ کمزور ہے تو وہ زیادہ سننے اور پڑھنے پر توجہ دے گا۔ یہ آپ کو اندھیرے میں تیر چلانے سے بچاتا ہے۔ اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک سوچ انگیز سوال ذہن میں آتا ہے جو ان نوٹس سے ہی نکلتا ہے۔ ماخذ میں مہارتوں کی جو قدرتی ترتیب بتائی گئی ہے LSRW، یعنی سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، وہ ہزاروں سال کے انسانی ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ جی۔ لیکن آج کی ڈیجیٹل دنیا کو دیکھیں،
ایک بچہ بولنا سیکھنے سے پہلے اسمارٹ فون پر سوائپ کرنا اور آئیکنز کو پہچاننا سیکھ جاتا ہے، جو پڑھنے کی ایک ابتدائی شکل ہے۔ وہ پیچیدہ جملے بنانے سے پہلے ایموجیز بھیجنا سیکھ جاتا ہے، جو لکھنے کی ایک نئی قسم ہے۔ تو کیا ہماری ٹیکنالوجی زبان سیکھنے کی اس بنیادی اور قدرتی ترتیب کو بدل رہی ہے؟ کیا ان مہارتوں کے درمیان کی لکیریں اب دھندلا رہی ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ شاید اب یہ ترتیب اتنی سیدھی لکیر نہ رہی ہو، بلکہ ایک جال کی طرح بن گئی ہو، جہاں ہم ایک ہی وقت میں کئی مہارتیں مختلف طریقوں سے سیکھ رہے ہوں۔ اس پر سوچنا واقعی دلچسپ ہوگا۔